السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، آپ دیکھ رہے ہیں اجاز ٹیک اینڈ اکیڈمی۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 9th کلاس کے فزکس سے، چیپٹر نمبر 1 سے، فزیکل کوانٹٹی اینڈ میجرمنٹ۔ آل دی کوانٹٹی وی ڈیل ان فزکس ریکوائر میجرمنٹ۔ تمام مقداریں جو ہم فزکس میں ڈیل کرتے ہیں ان کے لیے پیمائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ دس چیپٹر از بلڈ آن یونٹ 8۔ یہ چیپٹر یونٹ 8 پر بنایا گیا ہے۔ میجرمنٹ آف فزیکل کوانٹٹی آف جنرل سائنس فار گریڈ 8۔ 8th کلاس کی جنرل سائنس کا جو چیپٹر نمبر 8 ہے، میجرمنٹ آف فزیکل کوانٹٹی، اس کے اوپر یہ چیپٹر بنایا گیا ہے۔ Measurement is not only a key concern in physics. In our daily life, we are always making measurement. For example, when we go to a tailor shop, before saving our cloth, we take the required measurement. پیمائش نہ صرف فزکس میں ایک اہم تشویش ہے بلکہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم ہمیشہ پیمائش کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنے کپڑوں کی سلائی کرنے سے پہلے درزی کی دکان پر جاتے ہیں تو مرتبہ پیمائش کرتا ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے 1.1 انٹروڈکشن ٹو فزکس۔ Man has always been curious to know the how and why behind the working and function of things. He asked the fundamental question like how did the universe begin? How does it change? What will govern its behavior? Why do things fall to the ground? Why does the moon seem to change shape during the months? What goes inside the sun to make it hot? Physics is all about trying to answer questions like this. All of these phenomena in the universe involve the study of matter and energy. انسان ہمیشہ سے چیزوں کے کام کرنے اور کام کرنے کے پیچھے کیسے اور کیوں کو جاننے کا متجسس رہا ہے۔ وہ بنیادی سوال پوچھتا ہے جیسے کائنات کا آغاز کیسے ہوا، یہ کیسے بدلتا ہے، اس کے رویے پر کون سی اصول ہیں، چیزیں زمین پر کیوں گرتے ہیں، مہینے کے دوران نظر آنے والی چاند کی شکل کیوں بدل جاتی ہے، سورج کو گرم کرنے کے لیے کیا چیز اندر جاتی ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو سورج کو گرم کرتی رہتی ہے۔ طبیعت یعنی فزکس اس طرح کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کے بارے میں ہے۔ کائنات میں یہ تمام مظاہر مادہ اور توانائی کا مطالعہ شامل ہے۔ Physics is the branch of science that involves the study of physical universe, energy, matter and how they are related. فزکس سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں فزیکل یونیورس، انرجی، میٹر اور اس کے مابین جو تعلق ہے اس کا مطالعہ شامل ہے۔ The study of physics is to understand the world around us, the world inside us, and the world beyond us. Physics covers a wide range of phenomena, from the smallest subatomic particle to the largest galaxies and universe. فزکس کا مطالعہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنا ہے، ہمارے اندر کی دنیا اور ہم سے باہر کی دنیا، طبیعت، چھوٹے سے چھوٹے ذیلی ایٹمی ذرات سے لے کر بڑے کہکشاؤں اور کائنات تک وسیع پیمانے پر مظاہر کا احاطہ کرتی ہے۔ طبیعت الیکٹران اور راکٹ کی حرکت کی تحقیق کرتی ہے۔ دی اسٹرکچر آف پروٹون اینڈ آف دی یونیورس۔ طبیعت یعنی فزکس الیکٹران اور راکٹ کی حرکت کی تحقیقات کرتی ہے۔ ساؤنڈ لہروں اور برقی سرکٹ میں توانائی، پروٹون اور کائنات کی ساحت شامل ہے۔ My next topic, mathematics, the language of physics. Physics and human condition improve when mathematics was incorporated in physics. Some 400 years ago, when the idea of physics are expressed in mathematical terms, they are clear that don't have multiple meanings that so often confuse the discussion of idea expressed in common language. Maths, physics کی زبان۔ فزکس اور انسانی حالات اس وقت بہتر ہوئے جب میتھس کو 400 سال قبل فزکس میں شامل کیا گیا۔ جب فزکس کی نظریات کو ریاضی کے اصطلاحات میں بیان کیا جاتا ہے تو واضح ہوتے ہیں، ان کی متعدد معنی نہیں ہوتے جو عام زبان میں بیان کردہ خیالات کی بحث کو اکثر الجھاتے ہیں۔ The equation of physics provide compact expression of relationship between concepts. Also, when findings in nature are expressed mathematically, they are easier to verify or to disprove by experiment. فزکس کی مساوات تصورات کے درمیان تعلقات کا جامع اظہار فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جب فطرت میں پائی جانے والے نتائج کو میتھمیٹیکلی طور پر ظاہر کیا جاتا ہے تو ان کی تصدیق کرنا یا تجربے سے غلط ثابت کرنا آسان ہوتا ہے۔
ہمارا اگلا ٹاپک ہے فزکس اینڈ سائنس. Physics is at the root of every field of science. Most of the major development in chemistry, biology, geology, agriculture, environmental science, astronomy, engineering, and even in medicine have been made by physicists. فزکس اور سائنس. فزکس سائنس کے ہر شعبے کی جڑ ہے. کیمسٹری، حیاتیات، ارضیات، زرعی ماحولیاتی سائنس، فلکیات، انجینئرنگ اور یہاں تک کہ طب میں بھی زیادہ تر اہم پیشرفتیں فزکس دانوں نے کی ہیں. Physics, technology and its effect on our society. Physics and technology are closely related, however they are also different from each other. Physics is concerned with gathering knowledge and organizing it. Technology lets humans use that knowledge for practical purpose. Physical phenomena is there behind every technology, and therefore physics has a key role in the progress of humankind and in the improvement of quality of living. فزکس، ٹیکنالوجی اور ہمارے معاشرے پر اس کے اثرات. فزکس اور ٹیکنالوجی کا گہرا تعلق ہے، تاہم وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. فزکس کا تعلق علم کو جمع کرنے اور اسے منظم کرنے سے ہے. ٹیکنالوجی انسانوں کو اس کے علم کو عملی مقاصد کے لیے استعمال کرنے دیتی ہے. ہر ٹیکنالوجی کے پیچھے طبی رجحان ہوتا ہے اور اس لیے فزکس کا انسانیت کی ترقی اور معیار زندگی کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. نیکسٹ ٹاپک. فزکس پرووائڈ بیسک انڈرسٹینڈنگ فار ڈیولپنگ نیو انسٹرومنٹیشن فار میڈیکل ایپلیکیشن سچ ایز کمپیوٹیڈ ٹیموگرافی، سی ٹی اسکین، میگنیٹک ریزونینس امیجنگ، MRI and laser surgeries. The image show an advanced medical imaging device called positron emission tomography (PET). فزکس طبی ایپلیکیشن جیسے کمپیوٹر ٹیموگرافی یعنی سی ٹی اسکین، میگنیٹک ریزونینس امیجنگ، MRI اور لیزر سرجری کے لیے نئے آلات تیار کرنے کے لیے بنیادی سمجھ فراہم کرتی ہے. تصویر میں ایک ایڈوانس میڈیکل امیجنگ ڈیوائس دکھائی گئی ہے جسے PET پازیٹران ایمیشن ٹیموگرافی کہا جاتا ہے. ٹاپک. The use of physics and information technology has improved the standard of communication. Mobile cell phones are commonly used even by illiterates. Hologram technology is a three-dimensional image created with a photographic projection. The hologram technology is also incorporated in cell phone. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں فزکس کے استعمال نے کمیونیکیشن کے معیار کو بہتر کیا ہے. موبائل سیل فون عام طور پر ناخواندہ بھی استعمال کرتے ہیں. ہولوگرام ٹیکنالوجی ایک 3D تصویر ہے جو فوٹوگرافک پروجیکشن کے ساتھ بنائی گئی ہے. ہولوگرام ٹیکنالوجی سیل فون میں بھی شامل ہے. قرآن اینڈ فزکس. It is generally accepted that there are more than 700 ayat in the Quran dealing with the natural phenomena. Many ayat of Quran ask mankind to study nature. Few are described. عام طور پر قبول کیا جاتا ہے قرآن میں 700 سے زیادہ آیات ہیں جو قدرتی مظاہر سے متعلق ہیں. قرآن کی بہت سی آیات انسان کو فطرت کا مطالعہ کرنے کے لیے کہتی ہے. چند ایک کو بیان کیا گیا ہے. ہمارے ارد گرد قدرت کے ماحول میں جو کچھ بھی تبدیلی آتی ہے اس سب کے پیچھے سائنس چھپا ہوا ہے. فزکس ہمیں اس چھپے ہوئے سائنس کو واضح کرتا ہے. اچھا، اس دنیا کے اندر، دنیا سے باہر یعنی گلیکسی اور یونیورس وغیرہ، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے ذرے کو فزکس بیان کرتا ہے. میتھس فزکس کی زبان ہے. میتھس کے بغیر فزکس میں ہم مشاہدات کو واضح نہیں کر سکتے. میتھس نے سب کچھ آسان بنا دیا ہے. فزکس سائنس کی ایک شاخ ہے. فزکس کو ہر شعبے میں استعمال کیا جاتا ہے، خواہ وہ کیمسٹری ہو، بایو ہو، جیولوجی، ایگریکلچر، انوائرمنٹل، اسٹرانومی، انجینئرنگ، حتیٰ کہ دوائیاں بھی فزسسٹ بناتے ہیں. ٹیکنالوجی کو بہت ترقی دی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی بیان کیا ہے PET، MRI، CT اسکین، ہولوگرام وغیرہ سب فزکس کی بدولت ہے.
اب ہم چلتے ہیں ان صورتوں ان آیاتوں کی طرف جو سائنس کے متعلق ہے۔ اور شروع کرتے ہیں قرآن کی پہلی آیت جو کتاب میں دیا گیا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کی سوا تو تم نکل سکتی ہی نہیں۔ اور تیسرا آیت جو کتاب میں دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ، اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اے دیکھنے والے، کیا تو اللہ رحمان کی آفرینش میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ افلا ینظرون آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ افلا یتدبرون، بلا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، بلا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ آپ کو زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ اگر زیادہ جاننے کی ضرورت ہے تو بے شک آپ انٹرنیٹ میں کہیں سرچ کر سکتے ہیں۔